السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر میں اب آ رہا ہوں جو آیت میں نے تلاوت کی۔ جب آپ کی عمر 30 سال کے قریب 30 سے اوپر ہوئی تو یہودیوں کی دشمنی بڑھ گئی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبلیغی سیلاب کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ ان کے پیروکار بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے شاگرد بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی تعلیمات سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ حالانکہ حکم ان کے لیے بھی تھا، یہودیوں کے لیے، کہ اب جو رسول آئے انہی کی پیروی تم بھی کرو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اپنا ایک حلقہ بن گیا نا تو پھر دوسرے کی پیروی کریں گے تو یہ حلقہ ختم ہو جائے گا، نذرانے ختم ہو جائیں گے، جو ملتا ہے لوگوں سے یہ سب دندہ ختم ہو جائے گا، کائے کو کسی کی پیروی کرے۔ یہی کام تو یہودیوں نے مدینے میں حضور کے ساتھ نہ کر کے بھی کیا، جبکہ یہودی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کہ یہ آخری رسول ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو بھی نہیں پہچانتے۔ اس سے زیادہ ان کو معلوم تھا کہ آخری رسول یہی ہے، لیکن ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ اس لیے کہ برسوں سے جو دندہ چل رہا تھا لوگوں کے اوپر مذہب کے نام پر، لوٹ ماری کا، لوگوں سے وصولی کا، خراج لینے کا، تو ظاہر سی بات ہے اب اگر حضور کی غلامی میں آئیں گے تو پھر یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ بہت سارے لوگوں کو دکان بند کرنے کی خواہش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اکڑ آتی رہتی ہے۔ آج بھی ایسے بہت سارے حالات ہیں۔ کچھ جاہل اور ایسے شریعت سے بیزار لوگ جب ان کو ہدایت کی طرف ہم بلائیں تو ان کو پتہ ہے کہ شریعت حق ہے، لیکن وہ آنا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دکان انہوں نے بنائی ہے وہ بند ہو سکتی ہے۔ جن جاہلوں کو لے کر کے وہ اپنی دکان چلاتے ہیں وہ بند ہو سکتی ہے، ادھر کیسے آ سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی کرتے رہے، نہ مانے۔ ایک دن وہ بھی آیا جب یہودیوں نے حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا۔ جیسے اور نبیوں کو قتل کیا، ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، قتل کا منصوبہ بنایا۔ اب سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا کیا مسئلہ ہے۔ عیسائی بھی آج اپنے گلے میں کراس کا نشان اور سولی پر لٹکے ہوئے ایک شخص کی تصویر ڈالے رہتے ہیں۔ اب وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے یا اپنی نالج کے اعتبار سے جو بھی کرتے ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے وہ سن لیجئے۔ حقیقت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں شاگردوں کے ساتھ تھے، پھر اپنے شاگردوں کو آپ نے رات کے وقت بھیج دیا اور سب کچھ انہیں بتا بھی دیا کہ آج میں تمہارے ساتھ آخری دن بیٹھا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی کو اس بات کی خبر تھی کہ یہودی قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سب چلے گئے گھر میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنہا تھے، اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہودی اپنے پلان اور منصوبے کے مطابق گھر کا گھیراؤ کرتے ہیں رات کو، اور اس کے بعد پلان کے مطابق اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو منتخب کرتے ہیں کہ اندر جا کر دیکھ آؤ کہ عیسیٰ اکیلے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، معائنہ کر کے آؤ، اس کے بعد پھر حملہ کیا جائے گا، جیسے بھی ہے ان کو سولی پر چڑھائیں گے۔ تو یہ جو ان کا ساتھی تھا وہ اندر معائنہ کرنے کے لیے آیا گھر کے اندر، اور اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو اندر آیا تھا اس کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دیا، پوری شکل بھی نہیں، آدھی شکل۔ اب یہ چیک کرنے کے لیے جو بندہ گیا ہے کافی دیر تک باہر نہیں آیا، تو باہر جو کھڑے ہوئے تھے تلواریں اٹھائے، انہوں نے سوچا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، چلو انتظار کس بات کا، حملہ کر ہی دیتے ہیں۔ تو سب رات کے وقت اندر گھس گئے اور اس شخص کو بیٹھا ہوا پایا تو اس کو پکڑ لیا، اس پر حملہ آور ہوئے، ان کا ہی ساتھی تھا، اور پکڑ کر کے لائے اور اس کو مارا بھی، پھر اس کو سولی پر چڑھا بھی دیا، کیونکہ وہ شکل میں پورا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھا، اور اس کے بعد سولی پر چڑھا دیا۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، انتقام کی ہوس میں جب آدمی کام کرتا ہے تو اسے ہوش و حواس بھی نہیں رہتا کیا کر رہا ہے،
سوچنے کا بھی وقت نہیں رہتا. سولی پر چڑھا دینے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہمارا آدمی کہاں گیا؟ جو چیک کرنے کے لیے گیا تھا, معائنہ کرنے کے لیے گیا تھا, ہمارا آدمی کہاں گیا؟ تو اتفاق ایسا تھا کہ اس کے پیر جو ہے وہ اس کے اصلی وہی والے پیر تھے, بدلے نہیں تھے. لوگوں نے کہا یہ ہمارا ہی آدمی ہے. کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یہ ہمارا آدمی ہے. تو پھر ان کے آدھے لوگوں نے کہا اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ عیسیٰ کہاں چلے گئے؟ تو اس شک میں مبتلا رہ گئے. وہ یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکے. یہ بات اب کون بتا سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ. گھر کے اندر کی بات ہے, اور گھر کے اندر رات کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے. یہ بات اب کون بتا سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 570 سال کا گیپ ہے, اور اس بیچ کوئی نبی بھی نہیں آئے. 570 سال کا گیپ ہے اور کوئی نبی نہیں آئے. اب یہ خبر کوئی نبی ہی دے سکتا ہے, کوئی نبی دے سکتا ہے. غیب کی خبر دینا ہے تو یہودی بھی لڑتے رہے, عیسائی بھی لڑتے رہے. عیسائیوں نے دیکھا صبح کہ پھانسی پر چڑھا دیا گیا ہے, سولی پر چڑھا دیا گیا, تو ان میں بھی تو فرقے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہاں پھانسی پر چڑھ گئے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام. آج بھی کئی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ وہ پھانسی پر چڑھ گئے لوگوں کے گناہ معاف کروانے کے لیے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص شاگرد رات میں ان کے ساتھ گھر پہ تھے, انہیں پتا تھا. 4 مشہور شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, یوحنا, لوقا, مرقس, متی, انہی کے نام سے آج بائبل میں ہے 4 بائبل. میتھیو اس کو کہتے ہیں, متی کو, اور یوحنا کو جان کہتے ہیں. انگلش میں بائبل جان یہ کہتے ہیں, اور لوقا ہے اور مرقس ہے, یہ عربی نام جو میں آپ کے سامنے کر. ان لوگوں کو یہ پتا تھا, انہوں نے لوگوں سے اختلاف کیا, نہیں ہمارے نبی سولی پر چڑھ ہی نہیں سکتے. تو ایک جماعت عیسائیوں میں یہ بھی تھی. تو اب ان سے سوال بھی کرتے تھے لوگ, اگر سولی پر نہیں چڑھے تو ہیں کہاں؟ وہ تو بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہاں؟ تو ان کے پاس بھی پورا پکا علم نہیں تھا, کیسے بتاتے؟ یہودی خود آپس میں اختلاف کیے ہوئے تھے. بعض کہتے تھے کہ ہم نے چڑھا دیا, اور بعض کہتے تھے کہ نہیں تم نے نہیں چڑھایا, وہ تمہارے آدمی کو چڑھایا ہے. اور اگر تمہارا آدمی نہیں ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ عیسیٰ ہے تو پھر تمہارا آدمی کہاں ہے؟ اس بات پر چلتی رہی بحثیں. کتنے سال؟ 550 سال. 570 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں آمنہ کا لال پیدا ہوا. نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے, پھر آپ کے 40 سال کی عمر کے بعد قرآن کی آیتیں جب اترنے لگی, قرآن کی آیتوں نے پچھلے ماں سبق ہوئے واقعات کا بھی تذکرہ شروع کیا, اور ایک ایک واقعے کو قرآن میں بتایا جانے لگا. انہی واقعات کی سمت میں جب عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کی بات آئی, اب قرآن کیا کہتا ہے وہ آیتیں آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. ان لوگوں کا یہ قول لعنت کے قابل ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے جو اللہ کے رسول ہیں. جواب میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, نہ ان لوگوں نے انہیں قتل کیا نہ انہیں سولی پہ چڑھایا, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, یہ بھی صاف بیان کر دیا رب تعالیٰ نے, لیکن ان کو ایک شبیہ کا ایک شخص دے دیا گیا تھا. شبیہ کا مطلب ہم مثل ایک شخص دے دیا گیا تھا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, اور جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یہودی ہو عیسائی ہو, ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. یقین کا علم کسی کے پاس نہیں, یقین کا علم کسی کے پاس نہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, اللہ فرماتا ہے انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں, اٹکل پچھو لگا رہے ہیں, ایسا ہوا ہوگا ویسا ہوا ہوگا. ظاہر سی بات ہے جب وہاں گھر کے اندر سے ہوا کیا ہے کسی کو پتا نہیں ہے, تو صرف اور صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو بھی جواب دیا, یہودیوں کو بھی جواب دیا, اور مومنین کو بھی عقیدہ بتا دیا
کہ حقیقت کیا ہے؟ اے مومنو سنو، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ سوائے ایک نبی کے کوئی یہ بات نہیں بیان کر سکتا۔ عیسائیوں کو احسان ماننا چاہیے میرے مصطفیٰ کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے مولا نے ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت دنیا کو بتلائی۔ اور اتنا ہی نہیں، بی بی مریم پر لگے ہوئے تہمتوں کو بھی، بہتانوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے سے اللہ نے برات کا اعلان فرمایا کہ بی بی مریم نہ کسی مرد سے ان کا کوئی تعلق رہا، نہ ان کو کسی نے چھوا، بلکہ جو ان کو بیٹا دیا گیا ہے وہ اللہ کی مشیت سے دیا گیا۔ یہ بات حضور نے فرمائی۔ ان عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، پیروی کرتے۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔